فضل احمد، میں مرنے سے پہلے تمہارا بیٹا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری زندگی کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ اپنے پوتے کو دیکھ سکوں۔ عالیہ بیگم نے کھانا کھاتے وقت فضل داد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے سے پوتے کی محبت ٹپک رہی تھی، جو کہ ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہ تھا۔ اماں بیٹے ہو یا بیٹیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ میری بیٹیاں ہیں تو انہی سے پیار کر لو، فضل احمد نے کھانا کھاتے ہوئے انتہائی دھیمے لہجے سے جواب دیا۔ ایک یا دو بیٹیاں ہوں تو ان سے میں پیار کروں، اب جہاں دیکھو جس کونے میں دیکھو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ انہیں دیکھ کر تو میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، اس دنیا میں بے نام و نشان رہ جاؤ گے۔ تمہیں تو میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کب سے تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ اس عورت کے گھر بیٹا نہیں ہو سکتا، تم دوسری شادی کر لو، لیکن نہیں، تم نے ماں کی تو بات ماننی ہی نہیں ہے۔ حسب عادت عالیہ بیگم نے ہر بات کا الزام مجھ پر ڈالا اور بیٹے کو دوسری شادی پر اکسانے لگی۔ اماں، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میں دوسری شادی نہیں کر سکتا، میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک نہیں، دو نہیں، میری 7 بیٹیاں ہیں، میرے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، میں ان ذمہ داریوں کو نبھا لوں تو یہی بڑی بات ہے، میں اور کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی فضل احمد نے دوسری شادی سے انکار کرنے کی وجہ بتائی، لیکن عالیہ بیگم تو ایسی کوئی وجہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اچھا، اگر تو چاہتا ہے کہ میں پوتے کو اپنی گود میں اٹھانے کی، اس کے ساتھ کھیلنے کی حسرت لیے ہی اس دنیا سے چلی جاؤں تو پھر ایسا ہی کر لے جیسا تو چاہتا ہے، میں تجھ سے دوبارہ نہیں کہوں گی، عالیہ بیگم نے جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہا۔ اماں کیوں ناراض ہو جاتی ہیں؟ مجھ سے میں نے کتنی بار آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر بیٹیاں عطا کی ہیں تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اگر وہ بیٹے دے دیتا تو بھی اس کی مرضی تھی، میں اس مالک کے کائنات کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں تو شکر ادا کرتا ہوں جس رب نے مجھے بیٹیاں عطا کی ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، اب میں ان سے تو بہتر ہوں نا۔ پھر آپ بھی جانتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بیٹے نہ تھے، تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کس بات کی اور کس جرم کی سزا اپنی بیوی اور بچیوں کو دوں؟ مجھے بار بار دوسری شادی کرنے کا مت کہا کریں، کیونکہ میں آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی بچیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں میرے کندھے پر ڈالی ہے تو مجھے انہیں اچھی طرح سے نبھانا ہے، لیکن آپ ہمیشہ میرا حوصلہ توڑ دیتی ہیں، فضل احمد نے اپنی ماں عالیہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم کس کی زبان بول رہے ہو، وہ تمہاری مولون بیوی جو ہر وقت چادر لپیٹے نماز ادا کرتے اور وظیفہ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، وہ تمہیں اپنے قابو میں کر چکی ہے، اس لیے اب تمہیں اپنی ماں کی باتیں فضول لگتی ہیں۔ عالیہ بیگم نے دل کی بھڑاس نکالنا شروع کر دی تھی۔ فضل احمد نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اکثر ہم ساس بہو کے معاملات میں پھنس جاتا تھا اور سب سے بہترین حل یہی ہوتا تھا کہ خاموشی اختیار کر لو۔ کچن میں کام کرتے ہوئے میں دونوں ماں اور بیٹی کی باتیں سن رہی تھی، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اگر فضل احمد بھی اپنی ماں کی طرح ہی سوچتا تو ہم ماں بیٹیوں کا کیا بنتا؟ میرے والدین اس دنیا میں نہ رہے تھے، بھائی شادیاں کر کے اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو چکے تھے، میں اپنی بچوں کو کس کے سہارے اس دنیا میں رکھتی اور کیسے پالتی؟ میں تو فضل احمد کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب میں نے اپنی ساس عالیہ بیگم سے بھی لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا تھا، وہ جو کچھ بھی کہتی خاموشی سے سن لیتی۔ ایک بات کی مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، وہ ہر وقت فضل احمد کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیتی رہتی تھی، جس پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایک نہ ایک دن فضل احمد اپنی ماں کی بات مان لے گا۔ اس وجہ سے کبھی کبھار میں غصے میں آ کر عالیہ بیگم کو کچھ نہ کچھ کہہ دیتی تھی، جس کا بعد میں مجھے بہت افسوس بھی ہوتا تھا۔ عالیہ بیگم نے اس بار خوب چال چلی تھی، اپنی بیوہ بھانجی کو اپنے گھر رہنے کے لیے بلا لیا۔ میں ان کی اس سازش کو اچھی طرح سے سمجھتی تھی، لیکن کچھ کہہ نہ سکی۔ طاہرہ دیکھنے میں بہت سیدھی سادی اور معصوم دکھائی دیتی تھی، لیکن وہ اتنی معصوم اور سیدھی سادی نہ تھی جتنی دکھائی دیتی تھی۔ میں اس کی چالاکیاں اور حرکتیں دیکھتی رہتی تھی۔ فضل احمد کے گھر آ جانے کے بعد وہ عالیہ بیگم کے قریب سے اٹھتی ہی نہیں تھی۔ فضل احمد کی پرانی عادت تھی کہ وہ دفتر سے گھر آ کر اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھ جاتا تھا، اسی کمرے میں کھانا کھاتا، بچیوں سے ملتا، دیر تک ماں کے پاس بیٹھے رہتا۔
مجھے ان کی اس عادت پر کبھی اعتراض نہ ہوا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ عالیہ بیگم کی کل کائنات فضل احمد ہی ہے۔ اس لیے کبھی فضل احمد کو یہ نہ کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس آدھی رات تک کیوں بیٹھا رہتا ہے۔ اپنی بچیوں کو وقت دیا کرے، مجھے وقت دیا کرے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ماں جیسی انمول ہستی کے سامنے دنیا کا ہر رشتہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کھو دی تھی، مجھے ماں کی اہمیت کا اچھی طرح سے احساس تھا۔ انہی دنوں مجھے پتا چلا کہ میں ایک بار پھر ماں بننے والی ہوں۔ اس موقع پر بھی فضل داد نے ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کا مشورہ دیا۔ میں دل و جان سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی تھی کہ وہ اس بار مجھے بیٹا ہی عطا کرے، تاکہ میری ساس میرے شوہر فضل احمد کو دوسری شادی پر مجبور کرنا چھوڑ دیں۔ میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، لیکن طاہرہ کو تو جیسے موقع مل گیا تھا۔ ہر وقت فضل احمد کے ارد گرد گھومتی ہوئی دکھائی دیتی، کبھی اس کے کپڑے دھو رہی ہوتی اور کبھی استری کرنے بیٹھ جاتی۔ میں نے اسے بہت بار منع کیا تھا کہ مجھے اپنے خاوند کا کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے، تمہیں یہ سب تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری ہر بات کو ہنس کر ٹال دیتی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، طاہرہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اسے محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، لیکن وہ نہ مانی۔ مجھے تمہاری صحت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم ضد نہ کرو اور میرے ساتھ چلو، دیکھ لینا سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر صاحب تمہیں دوا دیں گے، رات تک تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اصرار کرتے ہوئے میں نے طاہرہ سے کہا، نہیں نہیں بھابھی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں آرام کروں گی تو میری صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہوں، تھکاوٹ کی وجہ سے بیمار ہو گئی ہوں، ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ نقاہت بھرے لہجے سے طاہرہ نے جواب دیا، تمہیں کون کہتا ہے گھر کے کام کاج کرنے کا؟ میں خود کر سکتی ہوں، تمہارے آنے سے پہلے بھی اس گھر کے سب کام کاج ہو جاتے تھے، اب تم نے خود ہی یہ سب کام اپنے سر لے لیے ہیں، تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ عالیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہتی نا، اسی لیے میں کام کرتی ہوں، لیکن آپ بے فکر رہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ طاہرہ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، ایک تو یہ بچی سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہے، تم ہو کہ اس کی احسان مند ہونے کے بجائے اسے ہی برا بھلا کہہ رہی ہو۔ عالیہ بیگم نے میرے لہجے کی تلخی کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے سخت لہجے سے کہا، یہ میرا گھر ہے اور میرے بچے ہیں، مجھے اپنی بچیوں کا اور اس گھر کا کام کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی میری بچیاں اس دنیا میں آئی ہیں تو میں نے اپنے گھر کو خود ہی سنبھالا ہے، کسی کو اپنی مدد کے لیے نہ بلایا۔ یہ میرے گھر کا کام کاج کرتی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن میں اسے مجبور نہیں کرتی کہ وہ اس گھر کے کام ضرور کرے۔ عالیہ بیگم کا سخت لہجہ نظر انداز کرتے ہوئے میں نے دو ٹوک لہجے سے جواب دیا، آج تو فضل احمد کو میں اچھی طرح سے سمجھا دوں گی کہ اپنی بیوی کو سمجھائے کہ میرے رشتہ دار جو کہ اس گھر میں آتے ہیں ان سے اچھا سلوک رکھے۔ تم نے کیسے میری بھتیجی کو غیر کر دیا؟ ایک لمحے میں اسے یہ بتا دیا کہ اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لو، جب تک میں زندہ ہوں یہ میرا گھر ہے۔ عالیہ بیگم نے خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ گھر بھی آپ کا ہے اور اس گھر کی ہر چیز کی مالکن بھی آپ ہی ہیں، لیکن یہ بھی غلط نہیں ہے، بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ میں بھی اس گھر کی مالکن ہوں، میرا بھی اس گھر پر حق ہے کیونکہ میں آپ کے بیٹے کے نکاح میں ہوں۔ عالیہ بیگم کو دو ٹوک جواب دے کر میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ عالیہ بیگم کی باتیں بہت تکلیف دہ تھیں، لیکن برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ شام کو فضل احمد گھر آیا تو عادت کے مطابق سب سے پہلے اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ میرے بارے میں اپنے بیٹے کو نہ جانے کون کون سی شکایتیں لگائیں گی۔ تھوڑی دیر بعد جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ بہت حیران کن تھا۔ ایک بڑی سی چادر اوڑھے طاہرہ کمرے سے باہر نکلی، اس سے چند قدم پیچھے چلتے ہوئے فضل احمد بھی کمرے سے باہر آیا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑھ گئے۔ طاہرہ بھی ان کے ساتھ ہی گھر کے دروازے سے باہر نکلی۔ وہ شاید طاہرہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے تھے۔ حیرت کا بت بنی میں ابھی تک گھر کے دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر عالیہ بیگم فاتحانہ نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ طاہرہ کو اس گھر کی بہو بنا کر ہی چھوڑوں گی۔ جس اکڑ اور مغرور انداز سے آج تم نے اسے یہ بتایا ہے کہ اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، اس کا جواب تمہیں ضرور ملے گا، تمہاری یہ خوش فہمی بھی دور ہو جائے گی۔
आलिया बेगम ने धमकी देने वाले अंदाज से कहा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपके दिल में मेरे लिए इतना बुग़्ज़ है। मैं समझती थी कि आपको पोती की ख्वाहिश है, लेकिन अब मुझे पता चला कि आपको पोती की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि मेरी ज़ात से शदीद दुश्मनी है। मुझे तो हैरत हो रही है कि इतने सालों में मैं आपको जान ही नहीं सकी। दुखी और अफसोस भरे लहजे से मैंने कहा, मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती थी या क्या सोचती हो। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मेरा हुक्म नहीं मानता, इसीलिए मैंने ये सोच लिया है कि अब इसे खुद काबू करूंगी। आलिया बेगम ने मुस्कुराते हुए ये बात कही। आपका बेटा आपका कौन सा हुक्म नहीं मानता? आपको उसकी बेटियों से नफरत है, लेकिन उसने कभी आपकी किसी बात पर एतराज़ नहीं किया। वो आपको मजबूर नहीं करता कि आप उसकी बेटियों से मोहब्बत करें। इसके बावजूद आपका हर तरह से ख्याल रखता है। आपको उस पर तरस नहीं आता? उसकी ज़िंदगी को अजाब बना देना चाहती है? आलिया बेगम की तरफ बेयकीन निगाहों से देखते हुए मैंने पूछा। मेरी बड़ी तीनों बेटियां कमरे के दरवाजे पर खड़ी हैरत और परेशानी से हमारी बातें सुन रही थी। बस ज़्यादा मेरी बेटी की हमदर्द बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी चालाकियों को अच्छी तरह से समझती हूँ। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, इस बार भी तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई तो अपना कोई ठिकाना कर लेना। मेरा बेटा ये सब बोझ उठाकर घर लेकर नहीं आएगा। दरवाजे पर खड़ी बच्चियों की तरफ इशारा करते हुए आलिया बेगम ने कहा और अपने कमरे में चली गई। वो हमेशा से ऐसी ही थी, अपनी बातों और तंजिया बातों से हमेशा मेरा दिल छलनी कर देती थी, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी थी। सरेआम मुझे धमकी दी। मैंने अपनी बेटियों की तरफ मुस्कुरा कर देखा। वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत फजल अहमद के रवैये पर हो रही थी। न जाने आलिया बेगम और ताहिरा ने मेरे बारे में क्या शिकायत लगाई थी कि उन्होंने मुझे मुखातब करना भी ज़रूरी ना समझा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद ही फजल अहमद और ताहिरा की वापसी हुई। ताहिरा के हाथ में एक शॉपर था जिसमें मुख्तलिफ किस्म की दवाएं नज़र आ रही थी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था कि फजल अहमद ताहिरा को डॉक्टर के पास ही लेकर गए थे। जब फजल अहमद कमरे में दाखिल हुए तो उसके हाथ में फ्रूट्स के शॉपर थे जो मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये सब फ्रूट मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुमने खुद भी खाना है और बच्चियों को भी खिलाना है। अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। मेरी तरफ देखकर फजल अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। एक लम्हे के लिए तो मैं सब कुछ भूल गई थी। थोड़ी देर पहले आलिया बेगम ने मुझे जो धमकियाँ दी थी वो भी मेरे जहन से निकल गई थी। मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि फजल अहमद को ताहिरा की मौजूदगी में भी मेरा ख्याल था। दिल को कुछ इत्मीनान महसूस हुआ। एक और हैरत अंगेज़ बात ये हुई कि आलिया बेगम के कमरे में जाने के बजाय फजल अहमद कपड़े बदलकर बच्चियों के साथ बैठकर बातें करने लगे। आज तो आप बहुत जल्दी बेडरूम में आ गए हैं, जबकि इस वक्त आप तो अपनी वालिदा के कमरे में होते हैं। हैरत का इजहार करते हुए मैंने पूछा। अम्मा के कमरे में ताहिरा है और उसकी सेहत भी कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वहाँ बैठना मुझे मुनासिब नहीं लगा। उसने आराम करना होगा। बच्चियों के साथ खेलते हुए फजल अहमद ने जवाब दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे खुश होना चाहिए या उदास। एक तरफ आलिया बेगम ने चैलेंज किया था कि वो ताहिरा और फजल अहमद को एक कर देंगी, और फजल अहमद उसकी मौजूदगी में कमरे में ज़्यादा देर बैठना भी मुनासिब नहीं समझते थे। रात को बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर सारा जिस्म थकावट से दर्द करने लगा था। नींद ही नहीं आ रही थी। आलिया बेगम की आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी। सुबह तक मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था। फजल अहमद को तो बच्चियों का और नाश्ते का होश भी ना रहा था। जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने मुझे पुरसुकून रहने की हिदायत की और मेडिसिन देकर घर पर वापस भेज दिया। आखिर तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्यों हाई हुआ? तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। घर वापसी पर फजल अहमद ने मुझसे पूछा। मेरा जी तो चाह रहा था कि उसको बता दूं कि सबसे बड़ी परेशानी ताहिरा और फिर आलिया बेगम है, लेकिन मैंने कुछ भी कहना मुनासिब ना समझा। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुख्तसर जवाब दिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं ताहिरा को डॉक्टर के पास लेकर गया। यकीन जानो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन अम्मा के इसरार पर मुझे उसे लेकर जाना पड़ा। मैंने अम्मा से कहा था कि उसे साइमा के साथ डॉक्टर के पास भेज देती। अम्मा ने मुझे बताया कि दिन को तुमने ताहिरा को बहुत सी बातें सुनाई हैं, यहाँ तक कि उसे घर के किसी भी काम में मदाखलत करने से मना कर दिया है। जब अम्मा ने तुमसे कहा कि ताहिरा को डॉक्टर के पास ले जाओ तो तुमने इनकार कर दिया और उसे कहा कि यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के बजाय
اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ یہ سب سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ میری ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے فضل احمد نے کہا، آپ کو یقین ہے کہ میں نے طاہرہ کو ایسا کچھ بھی کہا ہوگا؟ سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، ہو سکتا ہے کہ تم دونوں کی دن میں کوئی لڑائی ہوئی ہو جس میں تم نے بھی اسے برا بھلا کہہ دیا ہو۔ فضل احمد نے جواب دیا، آپ کو طاہرہ کا اس گھر میں رہنا اچھا لگتا ہے کیا؟ اس کا اس گھر میں رہنا مناسب ہے؟ چپتے ہوئے لہجے سے میں نے پوچھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اس کا اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، لیکن میں اماں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے اپنے گھر بھیج دیں، کیونکہ وہ ان کی بھتیجی ہے اور اماں نے اسے اپنے گھر میں رہنے کے لیے بلایا ہے۔ کندھے اچکاتے ہوئے فضل احمد نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ تمہیں کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب بہت سی ذمہ داریوں میں الجھا دیا ہے۔ ہمیں دوسروں کے معاملات پر توجہ دینے کی بجائے اپنی اولاد پر توجہ دینی چاہیے، اس لیے تم فکر مند مت ہو۔ میرے لیے میری بچیوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور بات یاد رکھنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹیوں سے نوازا ہے۔ اگر اب بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی ہی دی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے فضل احمد نے کہا، لیکن میں تو دل سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی نہیں بلکہ بیٹا بھی دے دیں۔ فضل احمد کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور فضل مانگتا ہوں، جو میرے حق میں بہتر ہے وہی مجھے عطا کرے۔ بیٹی کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہتا کہ بیٹی کی جگہ بیٹا دے دے۔ فضل احمد نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کی والدہ نے تو مجھے وارننگ دے دی ہے کہ اگر اس بار بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی تو وہ مجھے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گی اور باقی بچیوں کے ساتھ مجھے گھر سے بے دخل کر دیں گی۔ سنجیدہ لہجے سے میں نے کہا، میں جانتا ہوں کہ میری ماں کو پوتا دیکھنے کا بہت شوق ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے، لیکن تم ان کی کسی بات پر ٹینشن مت لو، میں انہیں سمجھا لوں گا۔ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، جب وہ بچیوں کے سامنے ایسے الفاظ استعمال کرتی ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور غصہ بھی آ جاتا ہے۔ آپ انہیں سمجھایا کریں کہ کم از کم بچیوں کے سامنے الٹا سیدھا مت بولا کریں۔ اب بچیاں سمجھدار ہو رہی ہیں، انہیں الفاظ اور لہجے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اپنی بچیوں کے خوفزدہ چہرے نگاہوں کے سامنے لاتے ہوئے میں نے شکوہ کیا، تم بچیوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کیا کرو کہ دادی اماں غصے میں ایسا کہہ دیتی ہیں، ہمیں اس گھر سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا، یہ گھر ہمارا ہے۔ فضل احمد نے مجھے ہی سمجھاتے ہوئے کہا۔ جب ہم گھر واپس آئے تو صاف ستھرا چمکتا ہوا گھر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اماں برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہارے جاتے ہی طاہرہ نے بچیوں کو ناشتہ بنا کر دیا، اور پھر سارے گھر کو دیکھو کیسے صاف کر دیا ہے، ہر چیز چمک رہی ہے۔ ہمیں دیکھتے ہی اماں نے طاہرہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دی، مجھ سے یہ تک بھی نہ پوچھا کہ میری صحت کیسی ہے۔ عالیہ بیگم کی بات کا جواب دینے کے بجائے فضل احمد میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے آئے۔ آج بچیاں اسکول بھی نہیں گئی تھیں کیونکہ مجھے صبح صبح ہی ہسپتال جانا پڑ گیا تھا۔ فضل احمد نے آج دفتر سے چھٹی کر لی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ عالیہ بیگم فضل احمد کو طاہرہ کی خوبیاں گنواتی رہتی تھی۔ دبے الفاظوں میں کئی بار اس بات کا اظہار بھی کر چکی تھی کہ یتیم اور بیوہ بچی ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، اگر تم اس سے نکاح کر لو تو اس کی بھی زندگی سنور جائے گی، جس پر فضل احمد ہمیشہ انکار کر دیتے اور بعد میں مجھے ہی سب باتیں سننا پڑتی۔ لیکن نہ ہی عالیہ بیگم نے اور نہ ہی طاہرہ نے ہمت ہاری تھی۔ اب تو عالیہ بیگم میرے سامنے فضل احمد کو یہ کہتے دکھائی دیتی تھی کہ اب کی بار اگر تمہاری بیوی نے بیٹی ہی پیدا کی تو یا وہ اس گھر میں رہے گی یا پھر میں رہوں گی، جس پر فضل احمد انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ کوئی بات سننے یا ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ روز روز کی باتوں سے فضل احمد بھی تنگ آ چکا تھا، لیکن بہت مجبور تھا۔ اب تو فضل احمد کے دوست بھی اسے یہی مشورہ دینے لگے تھے کہ وہ دوسری شادی کر لے، بلکہ اس کی جو بے سہارا کزن گھر میں آئی ہوئی ہے اس کا سہارا بن جائے، جبکہ طاہرہ بے سہارا نہ تھی، 4 بھائیوں کی بہن تھی۔ اللہ تعالی نے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ وہ خوبصورت اور جوان تھی، اس کے لیے رشتوں کی کمی نہ تھی۔ ایک ادھیڑ عمر مرد جو کہ 8 بچوں کا باپ تھا، کسی کم عمر لڑکی کے اس سے شادی کر دینا طاہرہ کے لیے بہت ناانصافی تھی۔
لیکن میری ضد میں عالیہ بیگم کو کچھ سمجھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح مجھے نیچا دکھا سکیں یا مجھے اس گھر سے نکال باہر کریں۔ فضل احمد میرا بہت خیال رکھتا تھا، ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، چیک اپ کروانا، میڈیسن، فروٹس، کسی چیز کی کمی نہ آنے دی تھی۔ یہاں تک کہ وہ بچیوں کے لیے بھی بہت فکر مند رہتے تھے۔ ایک بار بھی میں نے ان کے منہ سے کوئی شکوہ شکایت نہ سنی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے سب سے بہتر ہوتا ہے، اس میں کسی شکوے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ کیا فضل احمد کو بیٹی کی خواہش نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے میرے سامنے کبھی اظہار نہ کیا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کے بعد اس بار بھی بیٹی ہی تھی، یہ جان کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر کے بتانے پر فضل احمد نے الحمدللہ کہا، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ مجھے تو تم پر حیرت ہو رہی ہے، ماں ہو کر تم رو رہی ہو۔ فضل احمد نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، مجھے بہت خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بیٹا عطا کر دیتا۔ آنسو صاف کرتے ہوئے میں نے کہا، کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ میں جسے چاہے بیٹے دوں، جسے چاہے بیٹیاں دوں، جسے چاہے دونوں، اور جسے دونوں میں سے کچھ بھی نہ دوں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ تم غلط کر رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے تمہاری خواہش اور سوچ جان کر۔ کسی جائز چیز کی خواہش رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیز مل رہی ہو جو اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے، اس پر شکر نہ ادا کرنا بہت بڑی ناشکری ہے۔ انتہائی سخت لہجے سے فضل احمد نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ فضل احمد کے خیالات جان کر میں تو مطمئن ہو گئی تھی، اپنے دل کو بھی تسلی دے دی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں بیٹا لکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن عالیہ بیگم کی طرف سے مجھے بہت ٹینشن تھی، اسی لیے میں نے یہ بات ان سے چھپانا ہی مناسب سمجھی اور انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن میرے گھر 8ویں بیٹی پیدا ہونی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ نرس نے مجھے مبارکباد دی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے شاید غلطی سے بیٹا کہہ دیا ہے، جبکہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے میں نے نرس سے کہا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صحت مند بیٹے کی ماں بنا دیا ہے، اس پر آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے نرس کے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ سنتے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اپنے خیالات اور خواہشات پر شرمندہ ہونے لگی تھی۔ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نہ جانے میں کتنی بار اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ چکی تھی۔ یہ سب شاید اسی لیے ہوا تھا کہ فضل احمد نے خدا کی تقسیم پر کبھی کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ وہ بیٹیوں کی خواہش پر بھی خوش تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی گود میں بیٹا ڈال دیا تو وہ اس پر بھی خوش تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ مطمئن اور اللہ تعالیٰ کے دیے پر صابر رہنے والا شخص تھا۔ میں تم سے کہتا تھا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، لیکن تم میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی تھی۔ بیٹے کو میری گود میں رکھتے ہوئے فضل احمد نے کہا، مجھے معاف کر دیں، میں گمراہ ہو گئی تھی۔ آسان الفاظ میں کہوں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول گئی تھی۔ اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے شکوہ کرنے لگی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میری ڈاکٹر بہت حیران تھی کہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹی نہیں بیٹا عطا کیا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق تمہاری بیٹی ہی تھی۔ وہ مالک کائنات ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہی ہوا ہے کہ تمہارے گھر 8ویں بیٹی پیدا ہونی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے میں بدل دیا۔ اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، لیکن میں بھی راستے سے بھٹک گئی تھی۔ فضل احمد کی ہمت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی طاقت کو داد دینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ تو کسی لمحے پر بھی ڈگمگائے نہ تھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید لگا کر رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مایوس بھی نہ کیا تھا۔